السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علی انجینئر کا ایک بیان میں نے سنا جس میں وہ فرقہ واریت کے خلاف، مسلک پرستی کے خلاف تقریر کر رہے تھے، اور کچھ مقررین کے کلپس بھی انہوں نے بیچ میں چلائے جو فرقہ بندی کے خلاف بول رہے تھے۔ سب سے پہلا کلپ انہوں نے چلایا طارق جمیل صاحب کا کہ فریادیں کر رہے تھے، رو بھی رہے تھے، یعنی آنسو بہا رہے تھے، امت مسلمہ کو نصیحت کر رہے تھے کہ سب سے بڑا جو وار ہے، سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ فرقہ پرستی کا ہے، اور فرقہ نہ بنانا، کبھی یہ جرم نہ کرنا۔ تو مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ یعنی جو سنتے تھے چور مچائے شور، ایک چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اس نے بھی چور چور کہنا شروع کر دیا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ چور کون ہے اور اس کی طرف کوئی شک نہ کرے۔ بالکل یہی چیز میرے سامنے تھی۔ طارق جمیل صاحب خود ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں اندروں اندر دیوبندیت کو پروموٹ کرتا ہوں، یہ دیوبندی ہیں، تبلیغی جماعت والے ہیں، جو بذات خود ایک بہت بڑا فرقہ ہے۔ فرقہ ہوتا ہے قرآن سے اور حدیث سے فرق کرنے والا، اس سے ہٹ جانے والا۔ جس طرح پتا ایک درخت سے ٹوٹتا ہے تو اس کو فرق کہتے ہیں، یعنی جب پتا درخت سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ پتا پھر درخت نہیں کہلاتا ہے، اسی طرح وہ درخت کو آپ پتہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو جو بھی فرقہ بنتا ہے وہ قرآن و حدیث سے جب ہٹتا ہے تو پھر وہ جماعت نہیں رہتی ہے، چاہے اس کا نام جو مرضی رکھ لو، کتنا اچھا نام رکھ لو، وہ پھر فرقہ فرقہ ہی ہے۔ تو ان کے عقیدے جو تبلیغی نصاب کے اندر کتنا زیادہ شرک ہے، قبر پرستی کا مواد ہے پورا، زکریا صاحب نے پیش کیا ہے۔ پھر طارق جمیل اپنے ان کے اتنے شرکی عقیدے ہیں، نبی علیہ السلام کو پکارنا، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنا، ان کے اوپر اعمال پیش ہونے کا، پھر حیات نبی فی القبر، پھر نور میں نور اللہ، سارے شرک ان کے اندر موجود ہیں۔ دوسرا کلپ چلایا انہوں نے ڈاکٹر اسرار کا کہ وہ بھی فریادیں کر رہے ہیں کہ دیکھو فرقہ نہ بنے، حالانکہ بذات خود وہ ایک فرقہ ہیں، اور تنظیم اسلامی کے نام سے انہوں نے ایک فرقہ بنایا ہے، اور صوفیوں کے کتنے شرکی عقیدے تھے، وحدت الوجود، وحدت الشہود، سب کے یہ محافظ ہیں، ان کی وکالت کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں۔ تو کہاں گیا قرآن و حدیث؟ تو یہ جزوی طور پر قرآن و حدیث کو ماننا یہ نہیں، پورا کا پورا مانو، اور جس نے بھی قرآن و حدیث کا انکار کیا ہے اس کے ساتھ پھر آپ کا کیا لگاؤ ہے؟ یہی طاہر القادری کا معاملہ ہے، یہی فضل الرحمان کر رہے ہیں، یہی جمشید جنید کر رہے ہیں۔ خود علی انجینئر بذات خود ایک فرقہ ہے، کیونکہ اس کے عقیدے کے اندر بھی یہی قبر پرستی ہے اور اعمال کے پیش ہونے کا عقیدہ ہے، اسی قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسی قبر میں روح لوٹتی ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت تک روح نہیں لوٹتی ہے، قیامت سے پہلے کوئی مردہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے، لیکن علی انجینئر نہیں مانتے ہیں۔ پھر سارے جتنے شرک کرنے والے فرقے ہیں، مسلک ہیں، ان کو پروموٹ بھی کرتے ہیں، ان کو چندے دیتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، تو کیسے فرقے ختم ہوں گے؟ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ فرقہ بندی ایک لعنت جو آئی ہے مسلمانوں کے اندر، یہ کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، قرآن و حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے، جب سے یہ عقیدہ صوفیوں نے وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول کے عقیدے، نور من نور اللہ، واسطے وسیلے کہ حبیب کے صدقے، بے حرمت فلاں، بے حق فلاں، یہ ساری چیزیں جب آئی ہیں تو پھر یہ فرقے بنے ہیں، پھر یہ جمہوریت نے مزید فرقوں کو ہوا دی ہے، اور علی انجینئر صاحب ان کے بھی قائل ہیں، جمہوریت کے بھی قائل ہیں، اس مشرکانہ نظام کے بھی قائل ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں دین اسلام لے آؤں گا کہ میرے پلیٹ فارم سے قرآن و حدیث، وہ آپ کے پلیٹ فارم سے قرآن و حدیث کی کھچڑی بیان ہوتی ہے، جس میں شرک بھی ہے، رافضیت بھی ہے، سب چیزیں مکس کر کے تم سب کو خوش کرتے ہو، یہ ہے علی انجینئر کا کام۔ تو بہرحال اس کے پاس علم غیر نافع ہے، یہ بہت ہی بڑی امت مسلمہ کی بربادی ہے کہ ان کو کوئی صحیح طریقے سے سمجھانے والا نہیں ہے۔ اس دور کے اندر، اس اندھیرے کے اندر اگر کوئی صحیح معنوں میں صحیح ایک شمع روشن ہوئی ہے تو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے فرقوں کا رد کر کے، شرک کا رد کر کے ان سے بیزاری کا اعلان کیا ہے، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا تو بڑے دور کی بات ہے کہ یہ امام تو کیا، یہ مقتدی بننے کے اب لائق نہیں ہیں، ان کو چندے نہیں دینے، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، یہ اس اللہ کے بندے نے کیا ہے۔
بہرحال اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کتنے آئے تھے ایمان کی طرف آہستہ آہستہ، پھر ان کے اندر شرک آ جاتا ہے۔ جس طرح مودودی صاحب دیکھیے، پہلے انقلابی انداز سے سامنے آئے تھے، جس کی تعریفیں کرتے ہیں علی انجینئر صاحب، تو اس کے بعد جب تھوڑی سی جماعت بنی، پھر جمہوریت کی اس شرک میں چلے گئے۔ حافظ سعید جمہوریت کے شرک میں چلے گئے، خادم حسین رضوی کے شرک کے عقیدے کسی سے چھپے نہیں ہیں، جمہوریت کے شرک کے بھی وہ قائل ہیں۔ سعد رضوی کو دیکھیے، اندازہ لگائیے، کہتے ہیں ہماری پہچان ہی کتے ہیں، ہم نبی کے کتے ہیں۔ کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو ان کا دیکھا، خادم حسین رضوی کا، وہ بھی کہتا ہے ہم بغداد کے کتے ہیں اور نبی کے کتے ہیں۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، یہ جو اس طرح بیان دیں، وہ اسلام لائیں گے؟ ان کو دیکھ کے لوگ اسلام کی طرف آئیں گے، مسلمان ہوں گے؟ یہ معاملہ اللہ کے بندو، یہ چند دنوں کی بات ہے، ان کو پہچانو، یہ سارے کے سارے اسی شرک اور کفر کی کشتی کے مسافر ہیں۔ اور یہ فرقے سے علیحدہ نہیں، بلکہ یہ خود فرقہ ہیں، فرقوں کو ہوا دیتے ہیں، تقویت دیتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں۔ ان کا رد کرنا ہے، ان کا کفر کرنا ہے، ان کا انکار کرو، پھر کہو کہ میں مسلم ہوں، میرا کسی بریلوی سے تعلق نہیں، دیوبندیت سے تعلق نہیں، اہل حدیثیت، سلفیت، صوفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ جمہوریت سے تعلق ہے ہمارا۔ اور ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر ہیں، صحابہ کرام کے لیے ہمارے دلوں میں عزت ہے۔ یہ نہیں کہ تم صحابہ کرام پر تنقید کرو اور ان کو نیچے کرنے کی، ہر ایک لگا ہوا ہے، رافضی لگے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ لگائیے۔ اور یہ رافضی، چھوٹا سا رافضی چوہا علی انجینئر، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنے اور دوسرے صحابی ہیں جن کو یہ نیچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور خلافت و ملوکیت کو کہتا ہے میں نے اس کو ایسا تقویت دی ہے کہ اب لوگ خلافت و ملوکیت کو اور زیادہ ماننا شروع ہو گئے ہیں۔ جو مودودی صاحب نے اس کے اندر زہر اگلا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے زہر اگلا ہے صحابہ کے خلاف، اس کو اور تقویت تھپکی دیتے ہیں، اور اپنے نظریے کے مطابق بخاری کی جو صحیح روایتیں ہیں اس سے غلط مطلب نکالتا ہے یہ علی انجینئر۔ اس کا فہم ہی ناقص ہے، جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے اس کا فہم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، ان چیزوں کو وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ یہ واقعہ کربلا ہو یا اس طرح کی دوسری چیزیں، اہل بیت، کبھی ان چیزوں کو وہ نہیں سمجھ سکتا جس کے عقیدے میں خرابی ہو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔